کہتے ہیں کہ کسی نے اس طرح کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کافر کو بھی معاف کر دے گا لیکن منافق کو نہیں بخشے گا، اور ایسا اس نے لا علمی میں کہا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ پہلے اچھی طرح یاد رکھیں کہ جس شخص کی موت حالت کفر میں ہوئی تو اب اس کے لیے بخشش و مغفرت کے کوئی ذرائع، کوئی سبب نہیں ہے۔ یہ قرآن کی نصوص قطعیہ بتاتی ہیں کہ اگر کوئی حالت کفر میں مر گیا تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا، اب اس کے لیے گناہوں کی بخشش، مغفرت یا توبہ کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ہاں، جب تک وہ حالت زندگی میں ہے، آخری سانس سے پہلے اگر وہ کتنا ہی بڑا مشرک اور کافر کیوں نہ ہو، اس کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ تو لہٰذا اب یہ کہنا کہ اللہ کافر کو بخش دے گا، منافق کو نہیں بخشے گا، پہلی بات تو یہ کہ ان نصوص قطعیہ کا انکار ہے، اگرچہ لا علمی میں ہوا، بہرحال اس کو توبہ کرنی ہوگی، تجدید ایمان اور تجدید نکاح کریں۔ دوسری بات یہ کہنا کہ جو اللہ تعالیٰ منافق کو نہیں بخشے گا، تو منافق سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ اگر وہ منافق اعتقادی مراد لے رہا ہے تو بتائیے کون سا ہے منافق اعتقادی؟ کہ جو دل سے نبی کو نبی نہ مانے اور زبان سے کلمہ پڑھتا رہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے منافقین تھے۔ اور اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ منافق کو نہیں بخشے گا، اس کے مراد منافق عملی ہے کہ جس کا یعنی ظاہر کچھ اور ہوتا ہے، باطن کچھ اور ہوتا ہے، فراڈ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے لوگوں کو، تو اس کی بخشش و مغفرت کا دروازہ اس پر کیوں بند ہوگا؟ منافق اعتقادی اگر توبہ نہ کرے تو وہ بدترین کافر ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ لیکن منافقین عملیہ جو ہیں، جو عملی طور پہ منافق ہیں، وہ مسلمان ہے، وہ کافر نہیں ہو گیا ہے، وہ اگر توبہ کر لے تو گناہ بھی بخشا جائے گا، اور فرض کر لے بغیر توبہ کیے مرے تب بھی اگر مسلمان مرا ہے اور کچھ نے کفر نہیں کیا ہے تو اس کے برے عمل کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ اس پہ بخشش اور مغفرت کے دروازے بند ہو جائیں۔ یہ بھی نص قطعی کا ایک انکار ہو گیا۔ تو اگر اس شخص کے پیش نظر منافق عملی تھا کہ عمل کے لحاظ سے جو نفاق اختیار کرتے ہیں ان کے بارے میں کہتا ہے اللہ ان کو نہیں بخشے گا، تو یہ بھی آیات کا انکار، اس پر بھی تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا پڑے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ اور جو عذاب سخت ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ثم لا يموت فيها ولا يحيا، اس بڑے عذاب کا ذکر کیا جو جہنمیوں کو دیا جائے گا۔ فرمایا اس عذاب کی کیفیت یہ ہوگی بندہ نہ جیے گا نہ مرے گا۔ جیے گا اس لیے نہیں کہ آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں آگ ہی آگ ہوگی، تو اس آگ میں جینا کو جینا تو نہیں ہوگا، اور مرے گا اس لیے نہیں کہ موت کو موت آ چکی ہو۔ تو وہ کتنا سخت عذاب۔ حضور نے فرمایا کہ قرب قیامت میں کفار مسلمانوں پر اس طرح حملہ آور ہوں گے جمع ہو کر کے جس طرح کچھ بھوکے ایک کھانے کے پیالے پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کی یا اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے؟ تو آقا کریم فرمایا نہیں، اس دن تم بہت زیادہ ہو، لیکن تمہیں ایک بیماری لگ جائے گی۔ عرض کی حضور وہ بیماری کیا ہوگی؟ فرمایا الوہن، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا۔ کہتے ہیں کہ غیر مسلم کی موت پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، یہ تو پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہ کوئی دعا نہیں ہے، یہ اس کے لیے مغفرت طلب نہیں کر رہے ہم، یہ تو یہ ہے کہ بے شک اللہ، ہم سب اللہ کی ملکیت میں ہیں اور ہمیں اسی کی طرف جانا ہے۔ لیکن اگر کوئی دعا دے دی اللہ اس کو امن میں رکھے، ریسٹ ان پیس جیسے کہہ دیتے ہیں، یا اللہ اس کی بخشش فرمائے، یہ کفر لکھا ہے، کیونکہ قرآن میں واضح طور پہ نصوص قطعیہ ہیں کہ اگر کوئی حالت کفر میں مر گیا اس پر اللہ کی کوئی رحمت نازل نہیں ہوگی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ زندگی میں توبہ کر لے، بخشش کے دروازے کھلے، لیکن اسی حالت میں مر گیا تو اب نہیں۔ اب اگر کوئی اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہے تو حقیقتاً وہ ان آیات پر شبہ کر رہا ہے، اس سے ان کے مضمون پر کامل یقین حاصل نہیں، اور جو قرآن کی نصوص قطعیہ میں شک کرے وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے۔ اور یہ غیر